جی ناظرین، آج ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں مسلک علماء بریلوی کی طرف سے عظیم رہنما، عظیم عالم دین جناب حضرت مولانا مفتی سید پیر عارف اویسی شاہ صاحب جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم ان سے سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ یہ اپنا ہمیں تعارف کروائیں اور بتائیں کہ انہوں نے عالم اسلام میں دین اسلام کی کیا خدمت کی ہے اور کیا کیا ان کے کارنامے ہیں۔ جی شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے قاری بلال صاحب حافظ اسٹوڈیو گڑھی حبوب اللہ میں اس وقت میں ہوں۔ ان کی خصوصی دعوت پر مجھے یہاں پر آنا پڑا۔ میں ایک آگے بہت بڑا ایک پروگرام ہے جہاں پہلے سے ڈیٹ دے رکھی تھی، میں وہاں جا رہا تھا، لیکن ساغر صدیقی کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ ساغر وہ کہہ رہے تھے کہ پی لیجئے حضور، ان کی گزارشات سے گھبرا کے پی گیا، اس وجہ سے میں یہاں آنا پڑا۔ لیکن بڑا دل خوش ہوا ہے ماشاءاللہ اس اسٹوڈیو کو دیکھ کر۔ آپ صاحب بہت بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ محبت کے ساتھ، بڑی خوشی ہوئی ہے۔ حافظ بلال صاحب، قاری بلال صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے میرا تعارف پوچھا، یہ تو بالکل اس طرح ہو گیا کہ اپنے منہ میاں میٹھو بنے، لیکن بات یہ کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو تیرے رب کی نعمت ہے اس کو تو چرچا کر، اور جو اللہ نے نعمت دی ہوئی ہو تو اس کا شکر ادا کرنے کی خاطر اسے بیان کیا جائے تو وہ اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں ہوتی، وہ خوشامد نہیں ہوتی، خود پسندی نہیں ہوتی ہے، وہ عجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی نعمت کے شکر کا اظہار ہوتا ہے۔ تو سننے والے سامعین اور ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ریاکاری سے توبہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے شرک سے بچتے ہوئے، اللہ کے توحید کے سامنے سر جھکاتے ہوئے اور اللہ ہی کو اپنا رب مانتے ہوئے اس کے فضل و کرم کا اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اسلام کا دین عطا فرمایا، الحمدللہ ہر قسم کے شرک و بدعت سے بچایا، اور نبی کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا نبی گردان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن رحمت عطا فرمایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان قرآن مجید، اس کی خدمت ہم 3 نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ میرے نانا جان مفسر قرآن، میری امی جان نے الحمدللہ والدہ گرامی، ان کا نام سیدہ رقیہ محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبلہ ماجی سرکار کے نام سے مشہور ہے، اور ماجی سرکار کے نام سے ٹرسٹ بھی ہے، اور الحمدللہ کئی کثیر تعداد میں بچیاں دینی علم حاصل کر رہی ہیں اس میں، اور طالبات بھی اور طلباء بھی وہاں پر پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ مدرسہ اولیاء قرآن کے نام سے یہ حویلیاں ہزارہ میں لیاں شریف ایک جگہ کا نام ہے، چمبا نمبر 2، تو ایبٹ آباد کی تحصیل ہے، وہاں پر الحمدللہ یہ عظیم الشان دربار قائم ہے۔ میری ماں جی سرکار عالم اسلام کی وہ خاتون ہے جنہوں نے پورے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر 4 تفسیریں لکھی ہیں، اور اردو زبان میں تفسیر شریف الحمدللہ چھپ چکی ہے، اس کی پہلی جلد 3 پاروں پر مشتمل تفسیر رقیہ ترجمہ کنز العرفان اردو زبان میں عام فہم۔ اس کے علاوہ بھی ماں جی سرکار نے کئی اور زبانوں میں تفسیر لکھی ہے، اس کے رجسٹر سینکڑوں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ماں جی سرکار کی نگاہ سے الحمدللہ ان کے تینوں بچے عالم دین ہیں، میں درمیان میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 7 مرتبہ پوری دنیا میں قرآن پاک ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا چکا ہوں، اور یوٹیوب کے اندر میرے اپنے نام سے چینل موجود ہے مفتی عارف شاہ اویسی، اور اس کے اندر الحمدللہ پورا 30 پارے قرآن پاک ترجمے اور تفسیر کے ساتھ موجود ہے، اور میں نے الحمدللہ 55 روزہ سیرت النبی کانفرنس کی ہے، 55 دن لگاتار میں نے نبی پاک کی ولادت سے لے کر وصال تک پوری سیرت النبی بیان کی ہے۔ ہم میلاد بھی مناتے ہیں، سیرت بھی بیان کرتے ہیں الحمدللہ۔ سیرت و میلاد دونوں کے ساتھ ہمارا پورا گہرا تعلق ہے الحمدللہ، پوری جذباتی وابستگی اور محبت اور ایمان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ گردش کوئے یہاں کرتا ہوں میں، یہی کاروبار کرتا ہوں، بندگی کا طریقہ تو نہیں آتا، بس رب کے بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ اب اس سے زیادہ کیا تعارف کرایا جائے؟ اگلا سوال۔ جی ناظرین، اس سے آگے یہ ہے، ہم مولانا مفتی سید شاہ صاحب اویسی شاہ صاحب سے یہ کہیں گے کہ امت کے جو آج نوجوان ہیں، جو ہمارے پورے ملک پاکستان کے اندر جو نوجوان ہیں، ان کے نام کیا پیغام ہے، بالخصوص تحصیل بالاکوٹ ڈویژن ہزارہ کے نوجوانوں کے نام کیا پیغام ہے؟ ماشاءاللہ جی، آپ بلال صاحب نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ ناظرین ناظرات، ذرا تھوڑی سی ان کی آواز مبارک ایسا ہے، آپ تک آواز پہنچی نہ پہنچی، لیکن میں ان کی آواز کو آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ آج کے نوجوانوں کے نام پیغام کیا ہے، آج کے نوجوانوں کے نام، آج کی نوجوان نسل کے نام۔ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اس وقت جتنی بے حیائی اور غیرہ روی ہو چکی ہے پورے ورلڈ میں، یہ شاید تاریخ میں بھی اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ بہت بڑا دجالی زمانہ آ چکا ہے جی، بہت سخت اس وقت اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے، اور اپنی جوانیوں کی حفاظت کرنا اب سوائے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے، کیا عورتیں اور کیا مرد۔ میں نے اشارتاً بات کی، زیادہ کھول کر بات نہیں کر سکتا، لیکن میں اشارہ یہ ضرور کروں گا کہ
تیرے صوفے ہیں افرنگی تیری قالین ایرانی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیرے صوفے ہیں افرنگی تیری قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے نوجوانوں کی تن آسانی، جوانوں کی تن آسانی. مسئلہ اس طرح کہ ہمارے ہاں تن آسانی بن چکی ہے. آج کا نوجوان فجر کی اذان کے وقت تو نہیں اٹھتا، لیکن صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے موبائل میں میسج کرتا ہے السلام علیکم، خیر مبارک، گڈ مارننگ، اور اللہ کو یاد کریں اس جس اللہ نے صبح عطا کی. بھئی تم میسج میں اللہ کو یاد کر رہے ہو، جس وقت اللہ نے بلایا تھا حی علی الصلاۃ کہہ کے اس وقت تو کہاں تھا؟ تو بات یہ کہ آج ہم نماز کے تارک ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں القرآن میں جب اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو پھر میں یہ عرض کروں گا کہ آج کے نوجوان کو سب سے پہلے اپنی نماز کی پابندی کرنی چاہیے. جب بندہ اللہ کے سامنے نگاہ جھکانے والا ہوگا، پھر اس کی نگاہ دنیا کے حسن کے سامنے نہیں اٹھے گی جب اسے حسن حقیقی سے پیار ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت، رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں. صحیح حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزوں کی بات کی، دو چیزوں کی بات کی، مگر چونکہ حدیث میں روایت 3 آتی ہیں اس لیے میں 2 روایتوں کو اکٹھا کر رہا ہوں. فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 باہری عزت والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم اگر ان کے ساتھ چمٹ جاؤ گے من تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. احدہما، ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، عترتی اہل بیتی، اور میری اہل بیت. میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں. دوسری جگہ آتا ہے سنتی، اور میں اپنی سنت دے کے جا رہا ہوں. گویا 3 چیزیں ہو گئی، قرآن، سنت مصطفیٰ، عطرت مصطفیٰ. تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اہل بیت مصطفیٰ کی سیرت کو اپنائیں، سنت مصطفیٰ کو اپنائیں، قرآن کو پڑھیں، تو پھر خود بخود ان کی سیرتوں میں انقلاب آتا چلا جائے گا. افسوس یہ ہے کہ نیٹ سے تو پڑھ لیا ہم نے، شیکسپیئر تو پڑھ لیا ہم نے، ٹونی کو پڑھ لیا ہم نے، دنیا بھر کی چیزوں کو پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا. صبح سویرے موبائل پڑھ لیا ہم نے، روزنامے پڑھ لیے، اخبارات پڑھ لیے، پرنٹ میڈیا ہم نے پڑھ لیا، الیکٹرانک میڈیا پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو محمد کا قرآن نہیں پڑھا، تو پھر کیا حال ہوگا ہمارا. اس لیے میں تمام اس آپ کے حافظ اسٹوڈیو گڑی حبیب اللہ کی توسط سے سننے والے تمام حاضرین و سامعین و ناظرین و ناظرات سے میں التجا کروں گا کہ کل قیامت کو یہ نہ کہنا کہ سید آیا تھا گڑی حبیب اللہ میں اور وہ ہمیں دوڑے سنا گیا، میں سنا گیا، لیکن وہ ہمیں حق کی بات نہیں بتا گیا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں قبر میں آپ سے سوال ہوگا. اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا نا وہ آپ کی نماز ہے. اس لیے عورتوں اور مردوں نماز پڑھو، قرآن پڑھو، سنت رسول کا خیال رکھو اور آل رسول کی تعظیم کرو، صحابہ کرام کی تعظیم کرو. یہ ہمارا مذہب ہے، یہی ہماری محبت ہے. اللہ تعالیٰ میں ادب والا فرمائے. بہت بہت شکریہ. شاہ صاحب ہم آپ سے آخری جو سوال ہے اس کے بارے میں یہ کہیں کہ آج پورے دنیا بلکہ پورے ملک کے اندر یہ فضا بنی ہوئی ہے عظمت صحابہ و اہل بیت کے نام سے، کیونکہ گزشتہ دنوں محرم الحرام کے مہینے میں ایک طبقے نے اٹھ کر اصحاب رسول کی توہین کی ہے. نبی علیہ السلام کی جس طرح فرانس نے گستاخی کی ہے اس طرح انہوں نے اصحاب رسول کی توہین کی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اور ساتھ بالخصوص اصحاب رسول و اہل بیت عظام اور بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا اس میں خیالات کے ساتھ؟ جناب قاری صاحب، آپ نے جو ہے نا وہ میرے سامنے ایک بہت بڑا عنوان رکھ دیا ہے. اس کو سمیٹنا چاہیں تو 2 لفظوں میں بات کریں گے. بات یہ ہے کہ اسلام نام ہے تسلیم کا، اور تسلیم کہتے ہیں ادب کرنے کا. تو بات یہ ہے کہ اسلام میں ادب ہی ادب ہے، بے ادبی نہیں ہے. کسی کی بھی جس کا تعلق رسول پاک کے ساتھ ہے، چاہے وہ جانور بھی کیوں نہ ہو، اس کا ادب ہے. لہٰذا جو لوگ تعظیم سے دور ہوں گے نا، گستاخیاں وہی کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقہ فکر کے ہوں. گستاخی وہی کرے گا جس کے اندر ادب نہیں ہوگا. تو صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میٹھا تحفہ ہے، اللہ کا وہ عظیم الشان تحفہ جو رسول اللہ کی سیرت کو کائنات میں پھیلا رہا ہے. میں بلکہ ایک اور، میں خود آل رسول ہوں، سید ہوں. میں ایک بات کرتا ہوں، ہم سیدوں کا ادب جو ہے، اگر صحابہ نے ادب نہ کیا تو ہمارا ادب کون کرتا؟ صحابہ نے اہل بیت کا ادب ہم تک پہنچایا ہے. صحابہ نے بتایا کہ ہم سے بھی بڑی شان اور رتبہ اہل بیت کا ہے، کیونکہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کر ایمان لائے، مگر حضور کے ساتھ ہماری رشتہ داری نہیں ہے.
اور اہل بیت وہ ہیں وہ صحابہ جنہوں نے حضور پر ایمان لایا اور ساتھ حضور کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے. اس رشتہ داری کی برکت سے وہ اہل بیت قرار پاتے ہیں. تو لیکن ان کا یہ احترام ان تک صحابہ نے پہنچایا تو ہمارے اولین محسن صحابہ اکرام ہیں. تو صحابہ اکرام کا بہت بڑا درجہ ہے اور بہت بڑا مقام ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے جو شخص صحابہ اکرام کی تعظیم نہیں کرتا. اور جہاں تک آپ نے سوال کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ہم یہ ایک بات کہتے ہیں کہ بھئی جس کے ساتھ حسین کی جنگ ہماری اس کے ساتھ جنگ، اور جس کے ساتھ امام حسن کی دوستی اور صلح ہماری اس کے ساتھ دوستی اور صلح. کہ یہ ہم تو اہل بیت سے لے کر چل رہے ہیں نا جی. اگر امام حسن علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ صلح کر لی تو سچا اہل بیت والا وہی ہوگا جو حضرت امام حسن کا فیصلہ مانے گا. سبحان اللہ. کتنی خوبصورت بات. اگر ایک بندہ زبان سے کہ میں تو اہل بیت کا بڑا عاشق ہوں لیکن امام حسن کے فیصلے کو ہی نہ مانے تو پھر وہ اہل بیت کا عاشق نہیں ہے، وہ منافق ہے. سچا وہی ہوگا جو اہل بیت کی سارے اہل بیت کے ستاروں کی بات مان رہا ہو. تو الحمدللہ ہم سفینہ نوح کو بھی مانتے ہیں، ہم آسمان کے تاروں کو بھی مانتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا صحابہ آسمان کے تارے ہیں، اہل بیت سفینہ نوح ہے. تو ہم الحمدللہ دونوں کی تعظیم کرتے ہیں، دونوں کا ادب کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے، ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقہ مبارکہ پر چلنے والے لوگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم باادب ہیں، اور باادب اہل سنت کو بریلوی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر ہے الحمدللہ. تو میں یہ عرض کروں گا محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ کہ جو آپ نے فرانس کا اشارہ کیا ہے، تو بات یہ ہے کہ مجھ سے اکثر دنیا میں لوگ پوچھتے تھے کہ مفتی صاحب شیطان کی تصویر کس طرح ہے، شیطان کی پکچر کیسی ہے؟ تو میں اکثر کہتا تھا کہ بابا حسین کے زمانے میں شیطان کی تصویر کا نام یزید تھا، اور امام احمد بن حنبل کے زمانے میں تصویر شیطان کا نام جو ہے نا وہ مامون تھا جس نے خلق قرآن کا مسئلہ گھڑا. تو بابا حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں شیطان کا ایک تصویر کا نام مسلمہ کذاب تھا. تو اسی طریقے سے میں یہ بولوں گا کہ حضرت مجدد الفسانی کے زمانے میں شیطان کی تصویر کا نام اکبر تھا جس نے دین الہی کا فتنہ گھڑا. تو آج اس پورے ورلڈ کے اندر شیطان کی تصویر کا نام فرانس کا پریزیڈنٹ ہے. جو فرانس کا پریزیڈنٹ ہے وہ شیطان کی ہو عملی تصویر ہے، بلکہ شیطان کا نطفہ ہے. اتل بعد ذلک زنیم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے. میں تو یہ بددعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرانس کو برباد کر دے. ہمیں نہیں چاہیے اس زمین پر فرانس زلزلے آ جائیں، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کی مارکیٹیں برباد ہو جائیں. 60 لاکھ مسلمانوں کا دل وہاں فرانس کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی تعداد ہے. کروڑوں مسلمان یورپ میں بستے ہیں اور اربوں مسلمان پوری دنیا میں بستے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے اور سب سے بڑا دہشت گرد ہے. اور میں آپ کے اسٹوڈیو کی وساطت سے دیکھنے والے ناظرین اور ناظرات آپ سے بولنا چاہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا بھر میں یہ بات ریکارڈ کرائی جائے کہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے رسول اللہ کی بے رسول اللہ کی گستاخی سب سے بڑی دہشت گردی ہے. صحابہ کرام کی گستاخی سب سے بڑی دہشت گردی ہے. اہل بیت اطہار کی گستاخی سب سے بڑی دہشت گردی ہے. اولیاء اللہ کی بے ادبی سب سے بڑی دہشت گردی ہے. اللہ کے پیاروں کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں تو ادب کا حکم دیا ہے. قرآن مجید کی سورۃ الشمس سے اللہ نے 9 قسمیں اٹھائی ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها اذ انبعث اشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اللہ تعالیٰ قرآن میں قسمیں اٹھا کر فرما رہے ہیں. اور اینڈ پہ بات کیا ہو رہی ہے؟ ایک اونٹنی کا احترام کرایا پورے شہر کے لوگوں سے، اور اونٹنی کی بے ادبی اور گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورے شہر کو برباد کر دیا. صاف بات ہے 4 بندوں نے گستاخی کی، 4 بندوں نے اونٹنی کو کاٹا تھا، پورے شہر نے تو نہیں کاٹا تھا، لیکن شہر رضامند تھا اس لیے اللہ نے سارے شہر برباد کر دیے. نبی کی اونٹنی کی توہین اللہ کو برداشت نہیں ہے تو نبی کے صحابہ کی توہین کیسے برداشت ہوگی؟ نبی کے اہل بیت کی توہین کیسے برداشت ہوگی؟ اور خود رسول اللہ کی توہین کیسے برداشت ہوگی؟ اس لیے ناظرین و ناظرات سمجھات بیچ میں موبائل کی کالیں حالیں آتی رہی ہیں، آپ کو آوازیں آتی رہی، لیکن شہر کا اسٹوڈیو ہے، اس میں اس طرح ہی ہوتا ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. لیکن میسج آپ تک پہنچ چکا ہے الحمدللہ. ایک ایمان تازہ ہو گیا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تمشامات اسی نام سے ہے. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد. محمد
احمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد بلندے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمے دے گزر گئی. ہمیں تو ساری بات کہ حضور علیہ السلام سے قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دھر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہیں، اور ہمیں نفرت نہیں آتی، ہر ایک سے پیار کرنا آتا ہے. جو نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا سپاہی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، کوئی بھی ہے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اگر وہ ختم نبوت کا سپاہی ہے تو ہمارا پیارا ہے، ہمارا بھائی ہے. جو ختم نبوت کا سپاہی ہے وہ ہمارا بھائی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ میں ہر طرح کے گستاخان ختم نبوت کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھ لینا، قرارداد مذمت سے کام نہیں ہوتے ہیں، ہمیشہ گستاخوں کی مرمت سے کام ہوا کرتے ہیں. اٹھو، میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو. جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. نہیں پرواہ ہے ہمیں کسی شخص کی، ہمیں یاد رکھو پرواہ ہے تو گنبد خضرا کے مکین. سبحان اللہ.